بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بڑا عجیب اور منفرد واقعہ پیش آیا۔ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے، اس واقعے کے اندر ہمیں بہت ہی قیمتی سبق ملے گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ آپ کو نبی اور اللہ کا برگزیدہ بندے کے طور پر سارے آپ کی قدر کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگ اپنی شکایات اور مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ اس بستی کے لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ ان کے پاس ایک بڑی شکایت تھی جو سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھنے والے تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، سبھی کے چہروں پر غصہ اور بے بسی تھی، اور بے بسی کی حالت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی شکایت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ہمارے گاؤں میں ایک دھوبی ہے جو کپڑے دھوتا ہے لیکن ایمانداری سے نہیں دھوتا۔ وہ لوگوں کے کپڑے بدل دیتا ہے، کبھی چوری کر لیتا ہے۔ ہم سب اس کے ہاتھوں میں بہت تنگ آ چکے ہیں، تو یہ ایک ہی دھوبی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے اس کے پاس جانا۔ کئی بار سمجھایا مگر وہ باز نہیں آیا۔ آج وہ کپڑے دھونے گیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ اسے وہی ہلاک کر دے تاکہ ہمیں اس کی شرارت سے نجات ملے۔ لوگوں کی زبانوں سے شکایات چھلک رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس دھوبی کی برائی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے موت آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی باتیں غور سے سنی۔ ان کی آنکھوں میں رحمت بھی تھی اور سوچ بھی تھی۔ آخر کار آپ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اس خائن کو جو خیانت کرنے والا ہے، دھوبی ہے، اس کو وہی تو ختم کر دے جہاں یہ جا رہا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے۔ دھوبی گاؤں سے باہر کپڑے دھونے کے مقام پر جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے کندھے پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہوتی ہے اور ہاتھ میں دو سادہ سی روٹیاں ہوتی ہیں جو وہ اپنے کھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے خلاف اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور اس کے لیے بددعا بھی کی گئی ہے۔ وہ بس اپنے روزمرہ کام کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک ایک فقیر سامنے آتا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، چہرے پر بھوک کی لکیریں ہیں۔ وہ بڑی عاجزی سے دھوبی کے قریب آتا ہے۔ فقیر آ کر کہتا ہے، بھائی، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ دھوبی ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، پھر مسکرا کر اپنی گٹھڑی سے ایک روٹی نکالتا ہے اور فقیر کو دے دیتا ہے۔ فقیر خوش ہو کر دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرا دل اسی طرح پاک کرے جیسے تو کپڑوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ دھوبی کو یہ دعا بڑی پسند آتی ہے، اس کا دل اور نرم ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری روٹی جو اس کے کھانے کے بعد کی ہوتی ہے، وہ دوسری روٹی بھی فقیر کو دے دیتا ہے۔ فقیر مزید دعا کے یاد اٹھاتا ہے، الہی، اسے ہر بلا اور ہر مصیبت سے اس کو محفوظ رکھ۔ فقیر مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے۔ دھوبی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے مگر اس کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ سورج جب ڈھل رہا ہوتا ہے تو دھوبی دن پر کام کرنے کے بعد کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے گاؤں واپس لوٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ بالکل سلامت تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بددعا کی تھی۔ لوگ حیران تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ دھوبی ہلاک ہو جائے گا مگر وہ تو شام کو بالکل صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ سب حیران ہو گئے اور دوڑتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، یہ کیسا معاملہ ہوا؟ آپ نے تو دعا کی تھی، بددعا کی تھی، پھر بھی یہ دھوبی صحیح سلامت واپس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاموشی سے دھوبی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بتاؤ آج تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے؟ دھوبی نے سادگی سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے آج ایک بھوکے فقیر کو 2 روٹیاں دی ہیں، بس یہی کیا ہے، اور کوئی عمل میرے سامنے تو نہیں ہے۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی، اس دھوبی کی گٹھڑی کھولو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گٹھڑی کھولنے کو حکم دیا۔ جیسے ہی گٹھڑی کھولی گئی، اندر سے ایک کالا سانپ نکلا۔ وہ سانپ بڑا خوفناک تھا۔ اس کے منہ سے شعائیں نکل رہی تھی مگر اس کے منہ پر مور لگی ہوئی تھی، یعنی منہ کو زنجیر سے ایک بند کیا ہوا تھا۔
حدیث علیہ السلام نے سانپ سے سوال کیا، بتا اگر اللہ نے تجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا تو نے اسے ڈسا کیوں نہیں، اس کو ڈنگ کیوں نہیں مارا؟ سانپ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اسے کاٹ لوں، مگر اس نے جو 2 روٹیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کی تھیں ان کی برکت سے فرشتوں نے میرے منہ پر مہر لگا دی تاکہ میں اسے نقصان نہ پہنچا سکوں، لہذا میرا منہ ہی بند کر دیا فرشتوں نے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے توبی کی طرف دیکھا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کی وجہ سے تمہیں بچا لیا، اس نے تمہارے گناہ پیچھے معاف کر دیے، لیکن اب تم پر بھی ضروری ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرو اور اپنی زندگی نیکی اور سچائی کے رستے پر گزارو۔ تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، جب اس نے یہ دیکھا کہ میری گٹھری کے اندر سانپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صدقے کی وجہ سے سانپ سے بچا لیا ہے، تو بھی شرمندہ ہو کر رونے لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے کہ میں بھی اب اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے کپڑے نہیں بدلوں گا، کسی کے کپڑے کے اندر خیانت نہیں کروں گا، کسی کے کپڑے چوری نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے سابقہ سارے جو غلط کام کرتا تھا اس سے توبہ کی، اور توبی نے اس کے بعد سارے لوگوں کے صحیح طریقے سے کام کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی نیکی کو انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی ایک روٹی، کبھی ایک دعا یا ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں، کوئی ایک نیک عمل بھی انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ صدقہ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ انسان کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یعنی بلائیں مصیبتیں اگر انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو صدقہ آگے سے ڈھال بن جاتا ہے اور ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور انسان کے دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کرنے والے ہیں، لیکن درمیان میں صدقہ ایک ایسی بڑی رکاوٹ بنی کہ صدقے نے اس کو اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اگر ہم بھی سچی توبہ کریں اور نیکی اختیار کریں تو وہ ہماری اللہ جل شانہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرنے کی